بھارت کے شہر آگرہ میں دریائے یمنا کے کنارے ایک ایسی عمارت کھڑی ہے جسے دیکھ کر صدیوں بعد بھی انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ سفید سنگ مرمر سے بنی یہ عمارت صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ محبت، طاقت، قربانی اور فن تعمیر کی ایک مکمل کہانی ہے۔ دنیا آج اسے تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ تاج محل تقریباً 400 سال پرانی یادگار ہے جو آج دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ اگرچہ یہ اپنی زمانے کی سب سے بڑی عمارت نہیں تھی، لیکن اس کا تناسب، ترتیب، توازن اور نفاست اسے دنیا کی دیگر عمارتوں سے بالکل منفرد بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی انجینئر، معمار اور مورخ اس عمارت پر تحقیق کرتے ہیں۔ اس عظیم منصوبے پر تقریباً 20,000 کاریگروں، مزدوروں، سنگ تراشوں، خطاطوں اور فنکاروں نے کام کیا۔ یہ لوگ مغل سلطنت کے مختلف علاقوں سے آگرہ لائے گئے۔ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 20 سے 22 سال لگے اور اس پر اس دور کے حساب سے بے پناہ دولت خرچ کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر پر اس زمانے کے حساب سے تقریباً 32 سے 42 ملین روپے خرچ ہوئے، جو آج کے حساب سے تقریباً 70 بلین روپے یا تقریباً 5,200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تاج محل کی سب سے حیران کن بات اس کا بصری توازن، آپٹیکل ایلیوژن ہے۔ جب کوئی شخص مرکزی دروازے سے تاج محل کو دیکھتا ہے تو عمارت بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے یہ آہستہ آہستہ نسبتاً چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا فنکارانہ طریقہ ہے جو دیکھنے والے کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اسی طرح تاج محل کے چاروں کونوں پر موجود مینار مکمل طور پر سیدھے نہیں بلکہ ہلکے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی زلزلہ آئے تو یہ مینار باہر کی طرف گریں اور مرکزی مقبرہ محفوظ رہے۔ دیواروں پر کندہ قرآن مجید کی آیات بھی نیچے سے اوپر جاتے ہوئے سائز میں بڑی ہوتی جاتی ہیں تاکہ زمین سے دیکھنے پر سب ایک ہی سائز میں نظر آئیں۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو تاج محل کو عام عمارتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس عظیم یادگار کی کہانی کا آغاز 17ویں صدی کے اوائل میں ہوتا ہے۔ 1607 میں مغل بادشاہ جہانگیر کے بیٹے شہاب الدین محمد خرم کی شادی ارجمند بانو بیگم سے ہوئی، جو بعد میں ممتاز محل کہلائیں۔ یہ شادی صرف ایک شاہی رسم نہیں تھی بلکہ وقت کے ساتھ ایک گہری محبت میں بدل گئی۔ ممتاز محل شاہجہاں کی سب سے قریبی ساتھی تھی، نہ صرف بیوی بلکہ رازدار اور مشیر بھی تھی۔ کئی جنگوں اور فتوحات کے بعد خرم کو شاہجہاں کا لقب ملا جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہوا اور 1628 میں شاہجہاں مغل سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اس وقت مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی اور برصغیر کی وسیع علاقوں پر حکومت کر رہی تھی، لیکن 17 جون 1631 کو ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے شاہجہاں کی زندگی بدل دی۔ ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئی۔ یہ صدمہ شاہجہاں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مورخین کے مطابق وہ طویل عرصے تک غم میں ڈوبا رہا اور دنیاوی خوشیوں سے کنارہ کش ہو گیا۔ اسی غم نے اس کے دل میں ایک ایسا فیصلہ پیدا کیا جو بعد میں تاریخ کی سب سے مشہور یادگار بن گیا۔ شاہجہاں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کی یاد میں ایک ایسی عمارت تعمیر کروائے گا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ تاج محل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 1632 میں ہوا۔ چونکہ مقام دریائے یمنا کے کنارے تھا، اس لیے نرم زمین پر مضبوط بنیاد قائم کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ مغل انجینئروں نے زمین میں گہرے کنویں کھودے، انہیں پتھروں اور ملبے سے بھرا اور ان پر مضبوط بنیاد کھڑی کی۔ اس پورے عمل میں ہزاروں مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کا بھی استعمال ہوا جو بھاری پتھر اور سامان اٹھاتے تھے۔ تاج محل کے لیے سنگ مرمر مکرانہ راجستھان سے لایا گیا جو آج بھی دنیا کے بہترین ماربل میں شمار ہوتا ہے۔ ہزاروں ٹن ماربل سینکڑوں کلومیٹر دور سے آگرہ پہنچایا گیا۔ مرکزی گنبد تقریباً 40 میٹر بلند ہے اور اس کا وزن اور توازن اس مہارت سے قائم کیا گیا ہے کہ آج بھی انجینئر اسے حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مرکزی مقبرہ تقریباً 1639 سے 1643 کے درمیان مکمل ہوا، جبکہ پورا کمپلیکس جس میں باغات، مسجد، مہمان خانہ اور عظیم دروازے شامل ہیں 1653 کے آس پاس مکمل ہوا۔ تزئین و آرائش کے لیے پیترا ڈورا تکنیک استعمال کی گئی جس میں قیمتی پتھروں کو سنگ مرمر میں جوڑا گیا۔ یہ کام انتہائی مہارت و صبر کا تقاضا کرتا تھا۔ تاج محل دن کے مختلف اوقات میں مختلف رنگ اختیار کرتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکا گلابی، دوپہر میں چمکتا ہوا سفید اور شام کے وقت سنہری رنگ۔ یہ سب روشنی، سنگ مرمر اور ماحول کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ 1658 میں شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے اقتدار سنبھالا اور شاہجہاں کو آگرہ قلعے میں قید کر دیا۔ قید کے دوران اسے ایک کھڑکی سے تاج محل کو دیکھنے کی اجازت تھی جہاں اس کی محبوبہ ہمیشہ کے لیے آرام کر رہی تھی۔ 1667 میں شاہجہاں کا انتقال ہوا اور اسے ممتاز محل کے پہلو میں تاج محل میں دفن کر دیا گیا۔ یوں تاج محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ محبت،
طاقت، غم اور فن تعمیر کا وہ امتزاج ہے جو صدیوں بعد بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔